میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا داروں کو دنیا کی لالچ کی نظر سے دیکھنا، یہ مجھے مل جائے، یہ غافلوں کا کام ہے۔ محنت والے کہتے ہیں ہم اپنے خود محنت سے کریں گے۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے یا نہیں؟ لکڑی کے اندر چھپا ہوا چھوٹا سا کیڑا، اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے یا نہیں؟ اونچی تو آپ کہیں گے اس کو بھی دے رہا، میں بھی کام نہ کروں بیٹھا رہوں۔ تو اے انسان، تجھے کتنی صلاحیتیں دی گئیں، اسی لیے دے گا اللہ ہی، مگر تجھے تیری محنت پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو ہل چلاتے ہو، محنت کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، پیسہ بھی ملتا ہے، اور اگر اس کو خدمت سمجھ کے کرو تو ثواب بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹروں والا کام نہیں، بانڈ بھریں گے کہ جی ہم انسانیت کی خدمت کریں گے۔ کیسی خدمت کریں گے؟ ان کی کھال اتاریں گے۔ وہاں تو خدمت کا بانڈ لکھ کے دیا، لیکن ڈاکو بن گئے۔ الا ماشاء اللہ، اتنی فیس ہوگی دیکھنے کی۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ان کی فیس تھی، انہوں نے کہا جی پہلے فیس دیں پھر بات کریں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آیا ہوں فیس دے کے جاؤں گا؟ نہیں جی پہلے دے دیں پھر، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے ان کو کچھ بتانا نہیں ہے تو فیس ماری جائے گی، پہلے فیس لی۔ یہ حال ہے، 2.5 منٹ کی ٹوٹل ملاقات، اس کی فیس لے لی، کوئی دوا نہیں کچھ نہیں۔ میرے ساتھ بیتا تو کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اعضاء بیچے جا رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اے انسان، دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے لالچ کرے گا تو یہ غفلت ہے، یہ غافلوں کا کام ہے۔ دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے، دین میں اپنے سے اونچے کو دیکھے۔ یہ اتنا نیک ہے، مجھے ہونا چاہیے۔ اگر لگ رہا ہے کہ میرے پاس کم ہے تو نیچے والے کو دیکھ کے شکر کرے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ مگر ہم نے الٹا معاملہ کر لیا، دنیا والوں کو اونچے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، دین والوں کو نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ جو علماء تھے بنی اسرائیل کے، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، عالم باعمل تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے بتا دیا دنیا کی آرزو نہ کرو، جس نے کی ہے وہ خراب ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کی، نیکی کی، صبر و شکر کی آرزو کیا کرو، ایمان سلامت رہے، صبر و شکر کی توفیق ملے، اور نیک عمل زیادہ کریں۔ آپ کو میں نے بتا دیا، اس کے پاس اتنا تھا گننے کی فرصت نہیں۔ حکم ہوا چوتھا حصہ دو، اس نے کہا چوتھا نہیں 1000واں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی دے دے۔ اس نے جب حساب لگایا تو وہ بھی لاکھوں میں بنا کر کہا نہیں دوں گا۔ اللہ کے حکم سے انکاری ہوا تو سارا گیا یا نہیں گیا؟ اونچی۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کے مال کو حفاظت ملتی ہے، اور آپ کو جتنا دیتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے، وعدہ ہے۔ مگر مجھے بتاؤ آج کتنے لوگ ہیں جو پوری زکوٰۃ دیتے ہیں، ڈرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو خیرات کرتے ہیں؟ بہت ہیں، میں نے دیکھا اس معاشرے میں، اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ یہاں کرونا وائرس شروع ہوا تو ہم نے وہ بھی دیکھے کہ جنہوں نے جناب دسترخوان لگائے، راشنوں کے تھیلے بنائے، مہینے بھر تک 2 مہینے راشن بانٹتے رہے۔ ہم نے وہ بھی دیکھے جنہوں نے 5 روپے کی چیز 50 کی چیز 200 کی بیچی، وہ بھی ہیں۔ دونوں قسم کے لوگ نظر آئے یا نہیں آئے؟ ہمارے سامنے کی باتیں۔ اس نے اللہ کی راہ میں دینے سے انکار کیا، سارا چلا گیا۔ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا کبھی کم ہوتا 1000 بار ترجمہ کیا ہے،
تھوڑے سے دیے کئی گنا زیادہ مل جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں خود بھی بتاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور جس کا یقین ہے اس کو ملتا ہے. اس نے ظالم نے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کا انتظام کیا. آپ کو سنا دیا میں نے. ایک عورت کو تیار کیا کہ تم برائی کی نسبت کرنا، اسی عورت نے گواہی دے دی کہ مجھ کو قارون نے پیسے دیے. اس حد تک چلا گیا. اور آپ بھی آج بھی دیکھتے ہو دین والوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، 12 سال قید کاٹی. اولیاء میں کتنے لوگ ہیں. امام اعظم صرف عہدہ قبول نہیں کیا کہ میں جج نہیں بنوں گا، بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، وہیں آپ کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا. میرے سامنے قرآن رکھا ہے، جب یہ ذکر آتا ہے نا تو میرے اندر خون کھول اٹھتا. نبی کو ابھی دنیا سے پردہ کیے ہوئے 50 سال ہوئے تھے. کتنے؟ کیا کیا نبی کی اولاد کے ساتھ؟ جو قتل کرنے آئے تھے وہ مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو. یزید کی بیعت کر لو ورنہ لڑنے کے لیے تیار. نبی کے نواسے کے جسم پر کپڑے اتار کے گھوڑے دوڑانے والے کون تھے؟ 12 اماموں کا نام سنا ہے نا. اہل بیت کے کتنے امام؟ حضرت علی پہلے امام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں امام باقر، 6ٹھے امام جعفر صادق، 7ویں امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام علی رضا، ان کو امام جواد بھی کہتے ہیں. اس کے بعد امام نقی، پھر امام تقی، پھر امام حسن عسکری، 11ویں امام، 12ویں امام مہدی آئیں گے. ان 11 اماموں کے ساتھ مسلمان کہلانے والوں نے کیا کیا؟ مجھ سے پڑھ کر برداشت نہیں ہوتا. پتہ نہیں وہ کیسے مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو، کیسے انسان. حضرت علی کو قتل کیا، امام حسن کو زہر دیا، امام حسین کو قتل کیا، حضرت امام زین العابدین کو کتنی مرتبہ زنجیروں میں باندھا گیا. سب کو، کوئی ایک امام بھی طبعی موت نہیں. کسی کو زہر دیا، کسی کو قید کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو لٹکایا. کنہوں نے؟ جو نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا، درود بھی بھیج رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں. یہ مسلمان کہلانے والے. کس کو روئیں؟ غیر آ جائے آپ کے ہاں جوتا پہن کے مسجد میں، آپ کو غصہ آ جائے گا. خود کیا کرتے ہیں؟ مزاروں پہ بم پھاڑے گئے یہاں پہ یا نہیں؟ مسلمان کہلانے والوں نے کیا 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 بھول جائیں؟ بوری بند لاشیں ملتی تھیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. کون مارتا تھا؟ ہندو آ کے مارتے تھے؟ ہمارے اخلاق کا یہ حال ہے. ہم دعوے کرتے ہیں ہم سب کو جنت میں جانا ہے، جنت ہماری ہے، ہم لے کے رہیں گے. سب کے دعوے ہیں، کرتوت کیا ہیں، حالات کیا ہیں. کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. کھلے ناچ کرواؤ، ڈانس کرواؤ، میوزک کرواؤ. آپ نے کبھی دیکھا شب برات، شب معراج، شب قدر غیروں نے آ کر آپ کے ساتھ منائی ہو؟ آپ ان کی ہولی، دیوالی، ایسٹر، کرسمس مناتے ہو یا نہیں؟
مسلمان ہیں ہم ان کے لباس پہن کر اپنے آپ کو شاید ماڈرن سمجھتے ہیں، رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں، عزت والا سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا نا کڑوی باتیں ہیں، مگر ہم نے سدھرنا نہیں ہے، ہم نے وہی کرنا۔ مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، مولوی، اور شکر کرو کہہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بول رہا ہے، جب آواز نہیں آئے گی تو کیا کرو گے؟ اولادوں کو خود بگاڑ رہے ہو، اپنی عورتوں کو خود بگاڑ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، وہ الزام ختم ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قارون کے سارے دوست اس سے علیحدہ ہو گئے، ایک دو ساتھ رہے۔ یہ لوگ دھسا دیے گئے، ان کا مال بھی دھسا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، خود اللہ کا فرمان، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سندھ والوں موئنجو ڈارو کا نام سنا؟ کیا معنی موئنجو ڈارو کے؟ مردوں کا شہر۔ کھدائی کی گئی، مردوں کا شہر، زمین کھودی گئی، معلوم ہوا کہ یہاں کوئی گھر تھے، لوگ رہتے تھے، ان کی چیزیں نکلی ہڑپا میں، ٹیکسلا میں۔ جی 5000 سال پرانا ہے، بستی تھی نا اونچی، زمین میں دھسائی گئی یا نہیں؟ اونچی دھسائی گئی، بستی اجڑ گئی، دھسا دی گئی زمین میں۔ وہ لوگ رہے، مال رہا، نام رہا نہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مجھے غصہ آتا ہے نا، میں کنٹرول کرتا ہوں، آپ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے سخت لہجے میں بات کرنے کی۔ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ملاوٹ میں ہمارا نام سب سے آگے، حرام کھانے میں ہمارا نام سب سے آگے، چوری کرنے میں ہمارا نام سب سے آگے۔ کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ تقویٰ کا نام تو لیتے ہیں، تقویٰ نظر نہیں آتا۔ مجھ جیسے لوگ آپ کے سامنے اللہ کا نام لیتے ہیں، میرا اپنا کیا حال ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں بھی جھانکوں، ہمارے اندر ہمیں زیرو نظر آتا ہے، کچھ نہیں۔ ان کا نام لینے کی برکت لوگ عزت کرتے ہیں، مگر وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہماری قیمت کیا ہے؟ چند سکے، چند کوڑیوں کے لیے ہم سے جو چاہو کروا لو۔ یہ ہمارا حال ہے۔ وہ قارون تھا، بے دین ہو گیا، دھسا دیا گیا۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ مجھے بتائیں، کوئی ہم میں سے موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں۔
لیکن اچھی موت آئے اس کی تمنا کر سکتے ہیں کہ بری موت نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں طریقے بتا دیے گئے، پھر بھی ہم نہ اپنائیں۔ فرمایا صدقہ دو، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ نیکی کرو، ایمان کی سلامتی مانگو، مگر ہمارا حال کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،